بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ 131 یعنی 131 اور آج کا وی لاگ نمبر 3 ہے. وی لاگ نمبر 3. ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا. صفحہ 138 وی لاگ نمبر 2. آداب مجالس. ان مجالس میں آنے والوں کے لیے یہ ہم پچھلے وی لاگ میں بیان کر چکے ہیں، مگر یہ وی لاگ نمبر 3 ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 131 اور وی لاگ نمبر 3. اوقات مجلس. اس قسم کی مجالس کے لیے جو خاص وقت مقرر تھا وہ صبح کا تھا. نماز فجر کے بعد آپ بیٹھ جاتے اور فیوز روحانی کا سرچشمہ جاری ہو جانا. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ ٹھہر جاتے اور مجلس قائم ہو جاتی. چنانچہ کعب رضی اللہ بن مالک پر جب غزوہ تبوک کی غیر حاضری کی وجہ سے عتاب نازل ہوا تو وہ انہی مجالس میں آ کر حضور اکرم کی خوشنودی مزاج کا پتہ لگاتے. خود ان کے الفاظ یہ ہیں: میں رسول اللہ کے پاس آتا تھا، سلام کرتا تھا، اور آپ بعد نماز کے اپنی مجلس میں ہوتے تھے تو میں اپنے جی میں کہتا تھا کہ آپ نے جواب سلام میں اپنے لب ہلائے یا نہیں. صبح کی مجلسوں میں کبھی کبھی آپ واز فرماتے. ترمذی اور ابو داؤد میں ابراز بن ساریہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایک بلیغ وعظ کیا جس سے آنکھیں اشک ریز ہو گئیں اور دل کانپ اٹھا. نماز کے بعد جو مجلس منعقد ہوتی اس میں وعظ و نصیحت اور اس قسم کی جزوی باتیں پر گفتگو ہوتی، جزئی باتوں پر گفتگو ہوتی. لیکن ان اوقات کے علاوہ آپ خاص طور پر حقائق و معارف کے اظہار کے لیے مجالس منعقد فرماتے تھے. یہی مجالس ہیں جن کی نسبت احادیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عام طور پر لوگوں کے لیے باہر نکلتے تھے، مجالس میں آ کر واپس چلے جاتے. ان پر آپ ناراض ہوتے تھے، ان پر آپ نہایت ناراض ہوتے تھے. ایک مرتبہ آپ صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 اشخاص آئے. ایک صاحب نے حلقہ میں تھوڑی سی جگہ خالی پائی، وہیں بیٹھ گئے. دوسرے صاحب کو درمیان میں موقع نہیں ملا، اس لیے سب کے پیچھے بیٹھے، لیکن تیسرے صاحب واپس چلے گئے. حضور اکرم جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس میں سے ایک نے خدا کی طرف پناہ لی، خدا نے بھی اس کو پناہ دے دی. ایک نے حیا کی، خدا بھی اس سے شرمایا. ایک نے خدا سے منہ پھیرا، خدا نے بھی اس سے منہ پھیر لیا. پند و نصیحت کتنے ہی مؤثر طریقے سے بیان کیے جائیں، لیکن ہمیشہ سنتے سنتے آدمی اکتا جاتا ہے اور نصیحت بے اثر ہو جاتے ہیں. اسی بنا پر حضور اکرم وعظ النساء کی مجالس ناغہ دے کر منعقد فرماتے تھے. بخاری میں ابن مسعود سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو ناغہ دے کر نصیحت فرماتے تھے کہ ہم لوگ اکتا نہ جائیں، بور نہ ہو جائیں. یہ بات کا لب لباب ہے. ہر چیز ایک اس کے اندر نیچرل لائف ہوتی ہے. جی چاہتا ہے بھیجوں، جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں. درشن کا تو درشن ہے، نذرانے کا نذرانہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ،
آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جل و اے جانانا،